بچپن کی یادیں۔ وہ نوزائیدہ بچے کو گود میں لیے اسے بڑی دیر سے تک رہی تھی، پھر اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر بولی، امی یہ بچہ کیسا بچہ ہے، موٹا سا ناک، سانولا رنگ، ذرا بھی خوبصورت نہیں لگ رہا۔ بوڑھی خاتون نے بچہ اپنی گود میں لیا اور بیٹی کو تنبیہ کی، خبردار دوبارہ ایسا مت سوچنا، اللہ تعالیٰ نے پہلا بیٹا دیا ہے، اس طرح نعمت کی ناشکری نہیں کرتے، اور میری یہ بات پلے باندھ لے کہ یہ بڑا بچہ بڑا ہو کر عزت و عظمت کی بلندیوں کو چھوئے گا۔ اگر زندگی نے وفا کی اور میں اسے بلندیوں کی سفر پر گامزن دیکھ سکی تو تمہیں ضرور یاد دلاؤں گی، ورنہ میری قبر پر آ کر بتانا، اماں آپ نے سچ کہا تھا۔ میرے بیٹے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ واقع سیالکوٹ کی تحصیل پسرور میں رانا محمد ابراہیم کی حویلی کے ایک چھوٹے سے نیم تاریک کمرے میں آنکھیں کھولنے والے اس ننھے سے بچے کے بارے میں کون جانتا تھا کہ یہ بڑا ہو کر آسمان جہاد پر ایک درخشندہ اور تابندہ ستارے کی مانند ابھرے گا اور اپنی کرنوں سے کفر کے ایوانوں کو بھسم کر کے رکھ دے گا۔ کون جانتا تھا کہ اس بچے کا بچپن قابل رشک، جوانی قابل فخر اور موت دائمی زندگی کا پیغام ہوگی۔ وہ 5 مارچ 1975 کی ایک صبح تھی۔ اس کے دنیا میں آتے ہی مسجد سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اللہ بڑا ہے، ہاں صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ کافی دیر اس کی معصوم سماعتوں سے یہ آوازیں ٹکراتی رہیں، پھر یہ بات گویا اس کی گٹھی میں شامل ہو گئی کہ صرف اللہ ہی بڑا ہے، اور وہ ساری زندگی سوائے اللہ کے نہ کسی سے ڈرے اور نہ ہی کسی کے آگے جھکے۔ اس کی ذہانت سے معمور بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اور چوڑی کھلتی ہوئی پیشانی دیکھ کر نانی اماں نے اس کے حوالے سے یہ پیشن گوئی کی، جو ایک مدت بعد حرف بر حرف سچ ثابت ہوئی۔ اس کے بازو پر قدرتی طور پر باز کا نشان تھا، اس لیے نانا ابو نے اس کا نام مدثر شہباز رکھ دیا۔ پسرور میں اس کا ننیال تھا اور جتنا عرصہ وہ وہاں رہا اسی نام سے پکارا گیا۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو والد صاحب نے اس کا نام رانا طاہر ندیم رکھا۔ اس کا آبائی علاقہ ضلع رحیم یار خان کا علاقہ صادق آباد تھا۔ مجاہد کالونی گلی نمبر 8 میں اس کا بچپن گزرا۔ اس کے والد صاحب رانا صالح حسین زمانے بھر کے ستائے ہوئے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ باپ کا شفیق سایہ بچپن ہی میں سر سے اٹھ چکا تھا۔ دنیا بھر میں ان کا واحد خونی رشتہ صرف ان کی والدہ حیات تھی۔ طاہر ندیم کی آمد نے ان کی دکھ بھری زندگی میں مسکراہٹیں بکھیر دیں۔ وہ بہت خوش تھے کہ اللہ نے انہیں پہلی اولاد بیٹے کی صورت میں دی ہے، جو بڑا ہو کر ان کا بازو بنے گا۔ وہ بچپن میں انتہائی ضدی ہوا کرتا تھا۔ اس کی والدہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ رات کو وہ جب نیند سے جاگتا تو جس چیز کا نام منہ سے نکلتا اس کے علاوہ اور چیز لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کبھی زبان سے نکلا مالٹا کھانا ہے، اگر وہ میسر نہ ہوتا تو وہ تمام رات روتا رہتا، بے شک اس کے علاوہ اور کتنی ہی چیزیں کیوں نہ دے دی جاتی، اس نے مالٹا ہی لینا ہوتا تھا۔ پھر اس کے والد صاحب نے یہ ترکیب بنائی کہ روزانہ شام کو ہر قسم کے پھل کا ایک ایک دانہ لے آتے اور چارپائی کے ساتھ رکھی میز پر رکھ دیتے۔ رات کو اس نے جس چیز کا نام لیا وہ پیش کی جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ صاحبہ کا یہ شکوہ بھی دور ہوا کہ بچہ خوبصورت نہیں ہے۔ عموماً پیدائش کے فوراً بعد بچوں کے نقش و نگار کا کچھ پتہ نہیں چلتا جب تک کہ وہ کچھ بڑے نہیں ہو جاتے۔ طاہر ندیم بڑی بڑی آنکھوں اور گھنگریالے بالوں والا گول مٹول خوبصورت اور توانا بچہ تھا۔ ابتدائی تعلیم اس نے اپنے محلے کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے ہاں ایک اور بھائی کی پیدائش ہوئی، پھر 3 بہنوں اور ایک اور بھائی کے بعد 6 بہن بھائیوں پر ان کا کنبہ مکمل ہو گیا۔ وہ سب بہن بھائیوں میں سے منفرد طبیعت کے مالک تھے، اس لیے ان کی شرارتیں بھی سب سے الگ اور نرالی ہوا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنے والد صاحب کا پرانا کوٹ لیا، کہیں سے نقلی داڑھی اور بال بھی حاصل کر لیے۔ یہ سب چیزیں پہن کر انہوں نے ایک بوڑھے فقیر کا روب دھار لیا اور محلے بھر میں صدائیں لگاتے رہے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو باجی۔ اس کے محلے کی کئی خالاؤں نے اس کو، جو اچھی طرح جانتی تھی، فقیر سمجھ کر خیرات دے دی۔ آخر میں اپنے گھر کے وہ دروازے پر دستخط دی۔ امی جی کے کانوں میں فقیر کی آواز تو آئی، لیکن وہ اس آواز کو بالکل پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے چھوٹی بہن نادیہ کے ہاتھ خیرات بھیج دی۔ اس نے جب براگندہ بکھرے ہوئے بال، الجھی ہوئی لمبی لمبی داڑھی والے کو دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس وقت وہ بالکل چھوٹی سی تھی۔ بہن کی حالت پر طاہر ندیم کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اتنے میں امی جی بھی نادیہ کی آواز سن کر باہر آ گئیں۔
سامنے ہنسی میں لوٹ پوٹ فقیر کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئیں۔ ارے طاہر، یہ تم ہو بدتمیز کہیں کہ یہ کیا حرکت ہے؟ جوتا اٹھا کے اس کی طرف جو لپکی تو طاہر ندیم نے منتیں شروع کر دیں۔ امی جی مجھے مت مارے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب میں نے کس لیے کیا۔ امی جی دراصل میں پریکٹس کر رہا تھا کہ اگر مجھے دشمن ملک میں بھیس بدل کر کوئی کام کرنا پڑے تو کیا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ امی جی میرا تجربہ کامیاب رہا، دیکھیں فلاں فلاں خالہ نے مجھے خیرات بھی دے دی ہے۔ وہ اپنے اسکول میں نہ صرف ہونہار بے باک بلکہ انتہائی ذہین طالب علم مانے جاتے تھے۔ اسکول کے تمام پروگراموں میں چیلنج کے ساتھ حصہ لیتے تھے۔ ایک طرف پورا اسکول ہوتا تھا اور دوسری طرف وہ اکیلے کھڑے ہوتے تھے۔ انہیں شروع سے ہی ناکامیوں سے نفرت تھی، اس لیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ اس پر بھرپور محنت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا اسکول کیمپنگ پر گیا ہوا تھا۔ وہاں ایک پروگرام میں ایک خیمے کو آگ لگانی تھی اور اس میں موجود لڑکے کو بھڑکتی آگ کے شعلوں سے گزر کر اپنا دفاع کرنا تھا۔ اس خطرناک مظاہرے کے لیے پورے اسکول میں طاہر ندیم کے علاوہ کوئی تیار نہ تھا۔ اس پروگرام میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے انہوں نے انعام بھی حاصل کیا۔ وہ بہادر اور نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی رحم دل تھے۔ ایک مرتبہ وہ اسکول جا رہے تھے کہ گلی میں ان کے محلے کی ایک لڑکی جس کا نام صفیہ تھا رو رہی تھی۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی ٹیچر نے فیس جمع کرانے کا کہا ہے، امی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آج آخری دن ہے، ٹیچر کلاس میں نہیں بیٹھنے دے گی۔ وہ بولے تم رو نہیں، میں ابھی تمہارے لیے پیسے لاتا ہوں۔ گھر جا کر انہوں نے اپنے جیب خرچ سے پیسے لا کر اس لڑکی کو دے دیے۔ چند دن بعد وہ بچی پھر اسی حالت میں ملی۔ وجہ پوچھنے پر اس نے بتایا طاہر بھیا میری کاپی پینسل ختم ہو گئے۔ انہوں نے اسے کاپی پینسل خرید کر دی اور کہا کہ آئندہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہا کرو۔ اس طرح وہ ایک عرصہ اس غریب بچی کی مدد کرتے رہے۔